اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. سورۃ الرعد کی یہ 7 آیتیں ہیں جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 12 سے سلسلہ شروع ہو کر آیت نمبر 18 پر ختم ہوا اور اسی آیت پر دوسرا رکوع بھی مکمل ہوا. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بکھری ہوئی اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جن چیزوں کو لوگوں نے غلط فہمی سے خدا اور معبود سمجھ رکھا ہے ان کی کمزوریوں، مجبوری، بے حقیقتی کا تذکرہ فرمایا. یہ سلسلہ یوں چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں اپنی چند کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے اپنے علم کا تذکرہ فرمایا، اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا، اپنی حکمت کا تذکرہ فرمایا اور اپنی ربوبیت کا تذکرہ فرمایا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ باری تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے ایک ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ہر انسان کے لیے اس نے فرشتوں کا تقرر کر رکھا ہے. فرشتوں کو اس نے ہر انسان کے ساتھ بھیج رکھا ہے جو اس طور پر ہے
کہ آگے پیچھے دائیں بائیں سے اس کو گھیرے ہوئے ہیں. جو فرشتہ دائیں ہیں وہ نیکیوں کو لکھتا ہے، جو بائیں ہیں وہ برائیوں کو لکھتا ہے، اور ان کی ڈیوٹی دن بھر ہوتی ہے، رات بھر ہوتی ہے، اور ایک کے بعد دیگرے چکے آتے ہیں، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے. اسی لیے معاقبات کا لفظ ارشاد فرمایا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں واضح فرمایا کہ یتعاقبون علیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرشتوں کو ڈیوٹی پر کر رکھا ہے. رات کے فرشتے الگ ہیں، دن کے فرشتے الگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اثر بعد ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. رات کے فرشتے چارج لیتے ہیں اور دن کے فرشتے ریکارڈ لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ عصر کی نماز میں ہم نے چھوڑا، آپ کے دربار میں کھڑا ہوا چھوڑا. پھر صبح فجر کے وقت ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے اور رات کے فرشتے آسمان کی طرف اٹھ جاتے ہیں اور دن کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ رات کے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو تم نے کس عالم میں چھوڑا؟ تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتا ہے کہ مالک ہم نے ان کو آپ کے لیے سجدہ ریز چھوڑا، عبادتوں میں چھوڑا، نماز فجر میں چھوڑا. لہذا یہ گواہیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ جمع کر رہا ہے. اور جو غفلت میں سوتے ہوئے جو عبادتوں سے محروم، ذکر سے محروم زندگی بسر کرتا ہے، تو آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ وضاحت نہیں فرمائی کہ امتیوں کو شرمندگی ہوگی، مگر وہ کیا جا کے گواہی دیتا ہوگا. سوچئے اس عالم میں میں چھوڑا، تھرکتا ہوا چھوڑا، سوتا ہوا چھوڑا، برے اعمال میں چھوڑا، گندگیوں میں چھوڑا، بے حیائیوں میں چھوڑا. تو کتنی بری گواہی ہوتی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور فرشتوں کے مجمع میں پیش کی جاتی ہوگی. لہذا اہتمام کرنا چاہیے ان دو وقتوں میں بہت زیادہ ذکر کا اور ان دونوں نمازوں کا، اور نمازوں کو جماعت سے ادا کرنے کا. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، آگے پیچھے سے ہیں. یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں حدیث شریف کے حوالے سے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو جو فرشتہ دائیں طرف ہے وہ فوراً نیکی کو نوٹ کر لیتا ہے یا ریکارڈ کر لیتا ہے، اور جب انسان برائی کرتا ہے تو بائیں طرف کا فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ وہ توبہ کرے. تو دائیں طرف کا فرشتہ کہتا ہے کہ تم لکھ لو، وہ تو گناہ کر چکا ہے. یہ فرشتہ کہتا ہے نہیں، تھوڑی مہلت دی جائے، ہو سکتا ہے استغفار کر لے، ہو سکتا ہے نادم ہو جائے. پھر اس کے بعد سے دوسری مرتبہ پھر فرشتہ یاد دلاتا ہے کہ یہ موصوف کی تو غلطی ہے، گناہ ہے، لکھی جائے. تو پھر یہ فرشتہ کہتا ہے کہ تھوڑا انتظار کر لیا جائے، لعلہ یستغفر، شاید وہ استغفار کرے، توبہ کرے، نادم ہو جائے. لیکن جب تیسری مرتبہ یہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اس کے گناہ کو لکھ لیا جائے، تو پھر بائیں جانب کا فرشتہ اس گناہ کو لکھ لیتا ہے. ورنہ اتنی مہلت دی جاتی ہے کہ انسان توبہ کر لے اور نادم ہو جائے اور اس کے لکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے تاکہ بندے اپنی حالت کو تبدیل کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بندے مالا مال ہو جائیں، توبہ کر لیں، نادم ہو جائیں، استغفار کرنے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. لیکن اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑنا چاہتا، کوئی کمیونٹی اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑنا چاہتی، کوئی سوسائٹی اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑنا چاہتی، کوئی شہر، کوئی بستی، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑنا چاہتے، تو پھر لازمی بات ہے وہ تو تباہی کے راستے پہ چلیں گے. پھر کیا کیا جا سکتا، ان کے سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ سمجھانے سے زیادہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسولوں اور نبیوں نے یہ کہا تھا انلزمکمھا وانتم لھا کارہون، گلے میں تھوڑی ہدایت ڈال دی جائے گی جیسے کہ کتے کے گلے میں پٹا ڈال کے بند دیا جاتا ہے، ایسا تھوڑی ہوگا. تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، خیر و شر کا فیصلہ کرتے ہو، اور تم بازار جاتے ہو،
2 गज कपड़ा जिसको चंद दिनों में फटना है, बोसीदा होना है, उस कपड़े को खरीदते हो तो फिर 10 दुकानों पे फिरते हो, तो तुम अपनी आखिरत के बारे में क्यों नहीं सोचते? आने वाली जिंदगी के बारे में क्यों नहीं सोचते? अपने दीन के बारे में, अपने मजहब के बारे में क्यों नहीं सोचते? तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने तुमको ये सोचने और समझने की जो सलाहियत दी, उसका तकाज़ा ये है कि तुम गौर व फिक्र करो। फिर अल्लाह ताला ने मजीद एहसान फरमाया, किताब नाजिल फरमाई, रसूल को भेजा, लिकुल्ली कौमिन हाद फरमाया, हर कौम के पास कौम की रहनुमाई के लिए लोग पहुंचते रहते हैं, समझाते रहते हैं। इसके बावजूद अगर लोग नहीं समझ रहे हैं, अपनी जिंदगी में तब्दीली नहीं पैदा कर रहे हैं, सिरात मुस्तकीम की तरफ नहीं आ रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला को क्या पड़ी कि उनकी खुशामद करें? अल्लाह ताला उनके पीछे लगे रहे नाउज़ुबिल्लाह के, इस्लाम ले आओ, इस्लाम ले आओ, भलाई कबूल कर लो, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर कर लो। इसकी जरूरत अल्लाह ताला को छोड़िए, इसकी जरूरत तो बंदों को है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअंफुसिहिम। अपने आप को तुम तब्दील नहीं करोगे तो हम भी तुमको तब्दील नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अपने आप को तब्दील करो, तुम आगे बढ़ो, फिर अल्लाह की रहमत लपकेगी। तुम 1 कदम आगे बढ़ो, अल्लाह की रहमत 3 कदम आगे बढ़ेगी। तौफीक के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन सबसे पहले इंसान अपने अंदर कबूलियत की सलाहियत तो पैदा करे। लिहाजा इरशाद फरमाया कि याद रखो, अगर अपनी हालत बदलने की तुमने कोशिश नहीं की और अपने आप को अल्लाह ताला की नेमतों के काबिल तुमने नहीं बनाया, जिसकी मैं बार बार मिसाल देता हूँ और अक्सर व बेशतर में उस पर इसरार करके ये बयान करता हूँ ताकि हम ये समझ लें कि अगर बर्तन मांज के साफ सुथरा हम नहीं ले गए, साफ सुथरा बर्तन हम नहीं ले गए, तो वो गौली जिसको सिर्फ और सिर्फ पैसों से बहस है, वो भी हमारे बर्तन में दूध नहीं डालता। तो गंदे संदे दिल में, जिसमें नफरतें, जिसमें रियाकारी, जिसमें बगावतें, जिसमें दुनिया भर की बुराइयां, उस दिल में अल्लाह ताला तौफीक डाल दे, हिदायत डाल दे, कैसे हो सकता है? दिल को मांझना पड़ेगा, आंसुओं से चमकाना पड़ेगा। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि देखो, अपनी हालत तुम दुरुस्त करने की कोशिश करो, अपनी हालत तुम तब्दील करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद देखो अल्लाह ताला की जानिब से कैसी रहमतों की बारिश होती है, कैसी वो तौफीक देता है और कैसे वो रास्ते को खोल देता है। और अगर नहीं, खुद अपनी हालत दुरुस्त करने के बारे में इंसान ना सोचे और अपने आप को अल्लाह ताला की नेमतों का मुस्तहिक न बनाए, काबिल न बनाए, तो फिर कैसे अल्लाह ताला हिदायत और तौफीक मुफ्त देता चला जाए। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअ फला मरद्द लह। इरशाद फरमाया कि अगर कोई बुरी रविश पर चलता चला जाए, गलत रास्ते को इख्तियार कर ले, नाफरमानी को अपना शीवा बना ले, तो फिर याद रखो, जब अल्लाह का फैसला आ जाएगा ना, तो फिर कोई चीज टाल नहीं सकेगी अल्लाह ताला के फैसले को। अल्लाह ताला के फैसले को ना साइंस की इजादात टाल सकेंगी, न कारखाने, न दियोड़ियां, न हवेली, कोई चीज नहीं टाल सकेगी। फैसला नाफिज हो जाएगा। वमा लहुम मिन दुनिहि मिन वाल। कौन है जो अल्लाह ताला से तुमको बचा सके? इसके बाद एक आयत आ रही है। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल एक नए मौजू को छेड़ दिया गया। वाकया यह है, एक नया मौजू तो छेड़ा गया, मगर एक लतीफ रब्त भी है, उसको गौर करने की जरूरत है। इसको आप ध्यान में रखिए। अभी जो पिछली आयत की तशरी गुजर चुकी है कि इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअ फला मरद्द लह, कि जब अल्लाह ताला किसी के सिलसिले में फैसला कर ले सजा का, किसी के बारे में अल्लाह ताला का फैसला हो जाए कि इसको तकलीफ पहुंचाई जाए, इस पर अजाब आए, इसकी गिरफ्त हो, फला मरद्द लह, तो कोई टाल नहीं सकता, उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। वमा लहुम मिन दुनिहि मिन वाल, और अल्लाह ताला से कोई किसी को नहीं बचा सकता। अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए तो फिर न डॉक्टर साहब, न हुकूमत, न वजीर, न इख्तिदार, न ज़हानत, न दौलत, कोई चीज भी बचा नहीं सकती। ये ध्यान में रखिए। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी युरीकुमुल बरक़ खौफ़न व तमअ। वही परवरदिगार की जात है, अल्लाह ताला की जात है, अल्लज़ी, जो के युरीकुम अल बरक़, तुमको दिखलाती है बिजली। अल बरक़ कहते हैं बिजली।
جو چمکتی ہے اور اس کی جو روشنی ہے، پھر اس کی جو آواز ہوتی ہے، تو دونوں کیفیتیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، خوفاً و طمعا، خوف، گھبراہٹ، اچھے خاصے لوگ ڈرنے لگتے ہیں، کپ کپانے لگتے ہیں، اور جب بجلی خطرناک انداز میں چمکنے لگتی ہے اور کڑکنے لگتی ہے تو آپ اندازہ کیجئے کیسی گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ وطمعا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے۔ طمع کے معنی انسان کے اندر ایک تمنا ہوتی ہے، ایک حرص ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے کہ یہ بارش برسے گی، یہ بادل چمک رہے ہیں، گرج رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بارش ہوگی، مانسون آئے گا، پانی برسے گا، اور پانی کی ضرورت ہر انسان کو ہے، ہر لحاظ سے ہے، دیہاتی کو بھی ہے، شہری کو بھی ہے، لہذا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بادل برس جائیں اور صرف سروں پر سے سفر کر کے نہ چلے جائیں بلکہ اس کے پانی کا ایک حصہ ہم کو بھی مل جائے۔ یہ دونوں کیفیتوں کے درمیان بجلیاں چمکتی ہے۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی پروردگار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو پیدا کرتا ہے، اٹھاتا ہے اور چلاتا ہے السحاب، بادلوں کو، الثقال، جو بہت وزنی ہیں۔ کوئی آپ کی وہیکل ایسی نہیں ہے جو اتنے وزنی بادلوں کو اٹھا کر لے کر آ جائے حیدرآباد تک۔ کہاں یہ بھاپ بن رہے ہیں اور کہاں اٹھ رہے ہیں، اور کتنا پانی ہے، بلینس آف لیٹر لے کے یہ پانی چل رہے ہیں، کوئی کھینچ نہیں سکتا، کوئی جہاز ایسا نہیں، کوئی مشین ایسی نہیں کہ ان کو کھینچ کے سفر کر کے لے آئے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا حکم ہے۔ کتنا پانی برستا ہے آپ سوچئے، آپ اپنے شہر کو سوچئے، پھر اپنی ریاست کو سوچئے، پھر اپنے ملک کو سوچئے، کتنا پانی برستا ہے، کتنے کروڑ ٹینکر پانی برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کس آسانی کے ساتھ اس پانی کو یہ منتقل فرما رہا ہے۔ اس میں نہ ایک لیٹر پیٹرول خرچ ہو رہا ہے، نہ ایک ڈرائیور، نہ کسی کی کوئی طاقت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ارشاد فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، تو یاد رکھو یہ جو بجلی گرجتی ہے نا، یہ کڑک دراصل اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ آپ بے عیب ہیں، آپ پاک ہیں، کس سے؟ نقص سے، کمی سے، فالٹ سے، کمزوری سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس نعوذ باللہ کوئی عیب ہوتا، کوئی کمزوری ہوتی، تو آپ سوچئے یہ کروڑ ٹرک ٹینک پانی یہ اس آسانی کے ساتھ ہوا میں سفر کرتا چلا جاتا کہ کسی قسم کی کوئی مصیبت نہیں ہو رہی ہے، آرام کے ساتھ سفر کرتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ پانی کی تہ ہے، تہ بتہ بادل ہے جو ایک دوسرے سے رگڑ پیدا کر رہے ہیں، اور اس رگڑ سے کرنٹ اور بجلی پیدا ہو رہی ہے اور وہ چمک رہی ہے، تو وہ اعلان کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی شان کی، اس کی قدرت کی، اس کی ربوبیت کی، اس کی حکمت کی، اس کے انداز کی کہ کس انداز سے اس نے یہ سارا نظام جاری کروایا۔ آپ کو ایک گھٹ پانی ہو پینا ہو تو اس کے لیے ایک گلاس چاہیے، ایک ظرف چاہیے، اور آج کل بازار میں پیکٹس میں پانی دستیاب ہو گیا، ایک ظرف چاہیے، ایک کور چاہیے جس کو پانی کو جو گھیرا ہوا ہے، جس کے اندر پانی ہے۔ تو آپ تھوڑا سا پانی، 2 گھٹ پانی، وہ کسی باٹل میں، کسی گلاس میں، کسی ظرف میں خریدنے میں یا حاصل کرنے میں، لینے میں مجبور ہیں آپ، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا پانی، سمندروں کا سمندر پانی کہ جب وہ برستا ہے تو اتنا پانی تو زمین کے اندر چلا جاتا ہے کہ سال بھر ہم بور کرتے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ پانی تو نہروں میں بہتا ہے، اور دریا لبالب ہو جاتے ہیں، اور 1-2 نہیں 2-2 ہزار 2,500 ہزار کلومیٹر دریا پانی لے کے سفر کرتے ہیں، پھر سمندر میں پانی گرتا ہے۔ سوچیے آپ کتنا پانی ہے، اس کے لیے اس نے پلاسٹک کے کور کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے، اس کی شان ہے، یہ اس کی بلندی ہے، یہ اس کی عظمت ہے جس کا اعلان بجلیاں کر رہی ہیں چیخ چیخ کر۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، انسان نادان ہے، انسان کو نہیں معلوم کہ مولا کی کیا شان ہے، اس کی کیا قدرت، اس کا کیا جلال ہے۔ فرشتوں کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا اور رب العالمین کا کیا جلال ہے، اس کی کیا قدرت ہے، اس کی کیا طاقت ہے، اس کا کیا انتظام ہے۔ لہذا وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، ملائکہ فرشتے بھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں خوف سے، گھبراہٹ سے
کہ وہ پروردگار جو ہواؤں کو حکم دیتا ہے تو ہوائیں اتنے وزنی بادلوں کو لے کے سفر کرتی ہیں، وہی مولا اگر حکم دے دے کہ اے ہواؤں ذرا تم اپنا اثر دکھاؤ، اور جیسے قوم عاد پر تم 7 دن 8 راتیں چلتی چلی گئی، ایسے ہی کسی بستی پر تم چلو تو بستیاں الٹ جائیں گی اور انسان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، حویلیاں الٹ جائیں گی اور انسان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ فرشتے جانتے ہیں اللہ کی قدرت کیا ہے، فرشتے جانتے ہیں اللہ کا کنٹرول کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا قابو کیسا ہے ان ہواؤں پر، کائنات کے سارے نظام پر، لہذا وہ گھبرائے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کی شان، اس کی کبریائی بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ غافل ہے تو ایک حضرت انسان جو 2 بالشت کے ہونے کے باوجود سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو کبھی کبھی پروردگار پھر اپنی شان دکھاتا ہے، سائیکلون کو بھیجتا ہے، کیٹرینا کو بھیجتا ہے، اور یہ ہوا کو بھیجتا ہے، وہ ہوا کو بھیجتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان سمجھ میں آتا ہے اس کو کہ ہماری عقل، ہماری طاقت کتنی ہے، اللہ کا نظام کیسا ہے۔ ایک اور بھی تشریح کی گئی، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، رعد ایک فرشتے کا نام ہے، یہ بھی مفسرین نے، پرانے مفسرین نے ایک روایت کی بنیاد پر فرمایا، اور کوئی مشکل نہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ مفہوم بھی لے سکتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ، رعد کہا گیا اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں اور مانسون کے چلانے کے ذمہ دار ہیں، لہذا وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، عام فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ مفہوم بھی آپ لے لیں تو کوئی نئی بات نہیں ہوگی، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہوگی، لیکن بیشتر مفسر، بڑی تعداد صحابہ اور ائمہ مفسرین کی یسبح الرعد، رات سے مراد بجلی کا کڑکنا، بجلی کا گرجنا ہی لیا ہے، اور یہ ترجمہ کیا کہ اللہ کی تسبیح یہ بجلی کا کڑکنا اور چمکنا بھی بیان کر رہا ہے۔ یہ چمک نہیں رہا ہے، دراصل یہ گرج نہیں ہے، یہ گونج نہیں ہے، یہ آواز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کبریائی، اس کی بلندی اور اس کی شان کا گویا نعرہ ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے بھی کہ اللہ کے خوف سے، اس کے رعب سے، اس کے جلال کے احساس سے تسبیح بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے بھی فرمایا کہ دیکھو جب بجلی گرجنے لگے، بجلی کڑکنے لگے، خوف کا ماحول پیدا ہو جائے تو تم یوں کہو سبحان من یسبح الرعد بحمدہ، تعریف ہے اس پروردگار کی جس کے لیے بجلی گرجتی ہے، جس کے حکم سے پانی برستا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے موقع پر یہ دعا، اور اگر یہ دعا نہیں تو کم سے کم یہی آیت پڑھنے کا حکم دیا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، یہ دعا پڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں اطلاع آئی کہ ایک صاحب بجلی سے متاثر ہو گئے، ان کا کچھ حصہ شیل ہو گیا، بجلی گری، نقصان پہنچائی۔ تو جب یہ اطلاع آئی تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ صاحب یہ آیت پڑھتے ہوئے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ تو بجلی ان کو نقصان نہ پہنچاتی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کس بنیاد پہ تم کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نے خود اپنے کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ پڑھ لے گا بجلیوں کے چمکتے اور گرجتے ہوا، تو اس موقع پہ اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے تو دیر کر دی، کاش ہم کو پہلے سے معلوم ہوتا، اور ہمیشہ ہم اہتمام کرتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس آیت کا بھی ایک اثر ہے، اور یہ ایک اللہ کا ذکر ہے، اور یہ ایک دعائے معصور ہے، لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور باری تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یرسل الصواعق، جو بھیجتا ہے کس کو؟ صاعقۃ، اس کی جمع ہے صواعق۔ عربی میں الفاظ بہت الگ الگ ہوتے ہیں، ہر شے کے لیے، ہر مفہوم کے لیے لفظ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بجلی چمک گئی، ہم کہتے ہیں بجلی گرج رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں بجلی گر رہی ہے، لیکن عرب کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ جب بجلی گرتی ہے زمین کی طرف، وہ پاور، وہ جو الیکٹریسٹی ہے وہ سفر کرتا ہے،
تو عرب اس کو صاعقۃ کہتا ہے. جب تک وہ آسمان میں ہے رعد ہے، لیکن جب زمین کی طرف لپک پڑے تو صاعقۃ. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب ترجمہ تو بجلی ہی سے کرنا پڑے گا. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ وہی ہے جو بھیجتا ہے بجلیوں کو، وہی ہے جو بجلیوں کو گراتا ہے. اور فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے متاثر کر دیتا ہے. جس پر چاہے بجلی گر جائے، جس درخت پر چاہے بجلی گر جائے، جس انسان پر چاہے بجلی گر جائے، جس جانور پر اللہ تعالیٰ چاہے بجلی گر جائے، اس کا حکم ہے. لیکن فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، کہ وہ بھیجتا ہے بجلیوں کو گراتا ہے اور ان کو شکار کر دیتا ہے جس